مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار اور پڑھیے اللہم صل علی شفیعنا و نبینا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نماز پڑھی رب نے قبول کی کہ نہیں کی یہ کسی کو نہیں معلوم. روزہ رکھا حج کیا معلوم نہیں کہ رب نے قبول کیا یا رد کر دیا، وہ رب بہتر جانتا ہے. لیکن دو چیز ایسی ہے ایک کنفرم ہے کہ رب قبول فرما لیتا ہے. ایک تو جو اللہ کے محبوب پر درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس درود کو رد نہیں فرماتا، قبول فرماتا ہے. اور دوسری چیز کہ جو لوگ محفل میلاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ محبوب کی میلاد کو بھی رد نہیں فرماتا بلکہ قبول فرماتا. بس جہاں تک ہو سکے ہماری حیثیت کے مطابق ہم محبوب کی آمد پر ہے نا مسرت و شادمانی کا اظہار کرنا چاہیے. قرآن کریم کی جو آیت ہم نے پڑھی ہے انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس میں رب کے امر کا ذکر ہے یعنی حکم کا ذکر ہے، ارادے کا ذکر ہے، شیء کا ذکر ہے، لیکن سب مخفی یعنی پوشیدہ ہے. ابھی معلوم نہیں کہ رب کس چیز کا حکم کرنا چاہتا یا کس کا ارادہ فرماتا یا وہ کون سی شے ہے. آگے ہے کن ہو جا فیکون، پس وہ شے ہو جاتا. ہر شے کو اللہ تعالیٰ نے کن ہی سے پیدا فرمایا. ابھی بار بار وہ لگ رہا تھا کہ صاحب 1570 سالہ جشن ہے نا لگ رہا تھا جی حضور 1500 سالہ جشن ولادت رسول اللہ. لیکن ایک حدیث قدسی ہے ان کو کنزن مخفی ہے ماشاءاللہ اللہ ہے لیکن پوشیدہ ہے. بے شک بے شک پوشیدہ خزانہ ہے، اسے کوئی نہیں جانتا. جب کوئی تھا ہی نہیں تو اسے کون جانتا؟ بے شک کچھ نہیں، بالکل بے شک سبحان اللہ. صرف خدا کا ذات ہے، اللہ کے سوا کچھ نہیں. نہ یہ زمین تھی نہ آسمان تھی، نہ آفتاب تھا نہ مہتاب تھا، نہ ستارے تھے نہ ستاروں کی دلکش روشنی تھی، نہ دن تھا نہ رات تھی، نہ گرمی تھی نہ سردی، نہ نسیم صحت تھی نہ باد صبا، نہ پھول تھے نہ پھل، نہ بہار تھی نہ خزاں، نہ بادل تھے نہ برسات، نہ چرند تھے نہ پرند، نہ صحرا تھے نہ گلشن، نہ شجر نہ حجر، نہ دریا نہ سمندر، نہ ہوا نہ پانی، نہ آگ نہ خاک، نہ جن نہ ملک، نہ انسان نہ حیوان نہ آدمی، نہ عبادت و بندگی، نہ مسرت و شادمانی، نہ رنج و الم، نہ وفا نہ بے وفائی، نہ عہد و پیمان نہ وعدہ خلافی، نہ چہچ پہلتی، نہ غم و اداسی، نہ دیوانگی، نہ شعور. صرف خدا کی ذات ہے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. اس کی سوا صرف رب کی ذات ہے. رب ذوالجلال نے چاہا کہ میں جانا جاؤں پہچانوانا جاؤں تو اللہ کی صفات متقاضی ہوئی، بارگاہ خدا بندی میں کہنے لگی. کیا؟ اللہ کی ذات خالق ہے. خالق مانے پیدا کرنے والا. اللہ کی ذات رازق ہے رزق دینے والا. اللہ کی ذات قادر ہے قدرت والا طاقت والا. اللہ کی ذات حسن و جمال والا. اللہ کی ذات محیط. تو میں نے چند باتیں بتائی. یہ صفات الہیہ رب سے متقاضی ہوئی. اللہ تو خالق ہے تو مخلوق ہونا چاہیے، تو رازق ہے تو مرزوق ہونا چاہیے، تو قادر ہے تو مقبول ہونا چاہیے، تو حسن و جمال والا ہے تو دیکھنے والا بھی تو ہونا چاہیے، تو محب ہے تو محبوب ہونا چاہیے. تو رب ذوالجلال نے 18,000 کم و بیش مخلوقات کی تخلیق جو کی ہے، اس کی ابتدا جو کی ہے، اس کی اوپننگ جو کی ہے، اس کا جو آغاز کیا ہے رب نے محبوب کے نور سے کیا ہے. یہ
نبی ہے، جانتے ہو، ایک ہے حقیقت محمدی، ایک ہے نورانیت، ایک ہے بشریت۔ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکانِ گیتی میں لباس بشریت میں تشریف لائے، بشر کی اصلاح کے لیے، بے شک شعور زندگی دینے کے لیے، شعور بندگی دینے کے لیے کہ ہمیں جس مقصد سے اللہ نے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، آخر وہ فارمولا کون بتاتا تھا؟ نماز کیسے پڑھو؟ صحابہ کہتے ہیں کیفا یصلی، آقا نماز کیسے پڑھو؟ اللہ کے نبی فرماتے صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو کہاں پڑھو، لیکن جیسی میں پڑھتا ہوں ویسے تو نہیں پڑھ سکتے ہو، لیکن میری نقل تو کرو۔ میرا کھڑا ہونا دیکھو، میرا جھکنا دیکھو، پھر جھک کے کھڑا ہونا دیکھو، سجدہ دیکھو، پھر سجدے سے اٹھنا دیکھو، قاعدہ دیکھو، اب فروج میں سنڑی ہی دیکھو، میرے نماز کو دیکھو، ایسے ہی تم پڑھو۔ پڑھنا تمہارا کام ہے، قبول کرنا تو رب کا کام ہے، قبول کرنا۔ اور جتنی نماز میں اخلاص و دیانتداری سچائی ہوگی انشاءاللہ تعالی رب اس عبادت کو قبول بھی فرمائے گا۔ ہم لوگوں کی نماز کیا ہے؟ دھیرے دھیرے کرسیاں خالی ہونے لگی، اور رات کرو تم لوگ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، ماشاءاللہ، میں کسی صحابی کی بات نہیں کرتا، بے شک امام الانبیاء فرماتے ہیں ما عبدنا کا حق عبادت کا، اے رب جو تیری بندگی کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہیں ہوا۔ بہت خوب، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے رب جو تیری بندگی کا حق تھا وہ مجھ سے ادا نہیں ہوا، اور فرماتے ہیں کہ اے میرے رب ہم تیری حمد و ثنا نہیں کر سکتے جیسا کہ تو نے خود اپنی حمد و ثنا کی، الحمدللہ رب العالمین۔ ہم ایسی ثنا نہیں کر سکتے، ایسی حمد نہیں کر سکتے۔ اور صحابہ عرض کرتے ہیں آقا ہم آپ پر درود و سلام نہیں بھیج سکتے جیسا کہ آپ پر رب نے درود و سلام بے بھیجا۔ شک بے شک بے ہماری شک، کیا حیثیت ہے؟ بالکل بے شک، زبان سے کچھ ہے اور دل میں کچھ ہے۔ اللہ تعالیٰ دل دیکھتا ہے اور تمہارے کیفیت دل کو بھی دیکھتا ہے، اس سے کچھ چھپا نہیں ہے، وہی ملے گا جو تمہارے دل میں ہے۔ یحشر الناس یوم القیامت علی نیاتہم، لوگوں کا حشر قیامت کے دن اس کی نیتوں پر ہوگا۔ سر لوگ گڑبڑ سرور ریاکاری کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، جی کرتے تو ہے۔ اب ہم ہی ہے نماز پڑھ رہے ہیں، تو آپ کو میرے دل کا حال نہیں معلوم، تو اللہ کو تو معلوم ہے۔ بے شک بے شک، بے شک۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا 5واں پارہ آخری صفحہ یراؤن الناس، کچھ لوگ دکھاوا کرتے ہیں کہ اہل محلہ جانے یہ نمازی ہے، دیندار ہے۔ اللہ اکبر، کچھ لوگ قرآن تلاوت کرتے ہیں، اہل محلہ جانے کی تلاوت کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ بخاری شریف کی حدیث یقول یخرج فیکم قوم تحقرون صلاتکم مع صلاتہم وصیامکم مع صیامہم وعملکم مع عملہم ویقرؤون القرآن لا یجاوز حناجرہم۔ اللہ کا محبوب فرماتے زمانہ ایسا آئے گا کہ تم نمازی ان کے دوسروں کو نمازی کو دیکھ کر اپنی نماز کو، ان کے روزے کو دیکھ کر اپنے روزے کو، ان کے عمل کو دیکھ کر اپنے عمل کو حقیر سمجھو۔ اللہ، ایسا نماز میں منہ بنا کے کھڑے ہو جائیں گے کہ اس سے بڑا کوئی نمازی نہیں، تو اپنی نماز کو تم حقیر سمجھو۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں یقرؤون القرآن، وہ قرآن بھی پڑھتے ہوں گے لیکن حال اس کا یہ ہوگا کہ حلق سے آگے اس کے اسلام نہیں ہوگا، اسلام نہیں ہوگا۔ فراڈی، دھوکے باز، یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، تمہارا دل بیمار ہے، اس کا علاج کرو نہیں تو مرض اور بڑھا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اور آدمی کو کب اس کا احساس نہیں ہوتا فی قلوبہم مرض والقاسیۃ قلوبہم، جب دل بیمار ہوتا ہے نا تو سخت ہو جاتا ہے، چلنا کھڑا ہو جاتا ہے،
پھر اس کو اپنے جرم کا احساس نہیں رہتا تھا کہ نماز فجر قضا ہوئی کہ ظہر قضا ہوئی کہ عصر قضا مغرب قضا عشاء قضا، اس کو احساس جرم رہتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ دل اتنا سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے محبوب فرماتے کہ دلوں کو زنگ لگتا ہے، تصدعوا كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء قيل يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما جلاؤها، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ لوہے کو زنگ لگتا ہے، ایسے دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے، نافرمانی کی، غفلت کی، سستی، غیبت، چغل خوری، یہ سب تو زنگ ہے، لگتا ہے دلوں۔ جہاں آدمی بیٹھتا ہے ہمارے دوسرے کی برائی شروع کر دیتا ہے، نبی نے روکا ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے، اس کی ممانعت ہے قرآن میں بھی، تو زنگ لگ جاتا ہے، تو صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ اس کا علاج ما جلاؤہا، اس کا علاج کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قال کثرت ذکر الموت، موت کو خوب کثرت سے یاد کرنا، کہ مرنا ہے، بے شک بے شک بے شک، ہے نا، موبائل نہیں چلانا ہے، جی حضور جی حضور جی حضور، مرنا ہے، مرنا ہے، یقذفون بالغیب من مکان بعید، بن دیکھے پھینک دیتے ہیں دور گھر سے، یہ موبائل ہے، اس کا بھی ذکر ہے قرآن، کتاب ہے میرے پاس ابو داؤد شریف میں بھی ہے، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ بیچنے والا بیچ رہا ہوگا، خریدار خریدے گا، تو بیچنے والا کہے گا رکو ذرا اس کا دوسرے شہر میں ہم ریٹ معلوم کریں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اس میں تو 10% فائدہ، 90% تو اس میں فتنہ و فساد ہے، آدمی کا کیریکٹر خراب ہو جاتا ہے نا، جب نگاہ بہکتی ہے تب دل بہکتا ہے، جب دل بہکتا ہے تب جسم کے اعضاء بہکتے ہیں، یہ دور ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ موت کو کثرت سے یاد کرو، وہ تلاوت القرآن اور قرآن کریم کی تلاوت خوب کثرت سے کرو۔ ہم کہتے ہیں کہ آپ نماز فجر کے لیے اٹھو، بیٹی بیٹا جگاؤ، اپنی بیوی کو جگاؤ، میری شریک حیات اٹھو، فجر کا وقت ہو گیا، بیٹا اٹھ جاؤ، فجر کا وقت ہو گیا، بیٹی اٹھ جاؤ، فجر کا وقت ہو گیا، وضو کرو، نماز پڑھو، پھر اسی مصلی میں بیٹھ کر قرآن مقدس کی نہ پارا، 2 پارا، 1 پارا، آدھا پارا، پاؤ پارا، تو ایک رکوع چند سطر ہی یاد کر لو، تلاوت کر لو، اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا اجر دے گا، وہاں تمہارے گھر میں رحمتوں کی نزول ہوگا، برکتوں کا نزول ہوگا، تمہارے گھر تمام تر آفات و بلیات سے محفوظ رہے گا۔ بے شک بے شک بے شک، سبحان تو اللہ۔ بہرحال بس کہ رب تبارک و تعالیٰ نے کائنات کا جو ابتدا آغاز کیا ہے وہ محبوب کے نور سے، 18,000 عالم کی تخلیق، 18,000 کم و بیش چیزوں کی تخلیق رب نے اپنے محبوب کے نور سے کیا۔ اس آیت کریمہ میں انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول لہ کن فیکون، کہ رب کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو پھر ارادہ فرماتا ہے۔ جس شے کا اس میں ذکر ہے وہ شے علم الہی میں جب متحرک ہوتی ہے تو رب کا ارادہ ہوتا ہے، جب رب کا ارادہ ہوتا ہے تو رب فرماتا ہے کن ہو جا، فیکون، بس وہ شے ہو جاتی ہے، یعنی کہ کن ہو جا، کیا ہو جا؟ سب سے پہلے اللہ نے اپنے نور سے محبوب کے نور کو، اور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب سر الاسرار میں فرمایا خلقت محمدا من نور وجہی، یہ حدیث قدسی ہے جی حضور، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ فرماتا کہ میں نے محمد کے نور کو اپنے چہرے کے نور سے بنایا، خدا فرما رہا ہے، جبکہ خدا کی ذات چہرے سے پاک، جسم و جسمانیت سے پاک، لیکن جب کسی شے کو نسبت کے ذریعے سے عزت دینی ہوتی ہے تو کہا یہی جاتا ہے
شہر مکہ کون نہیں جانتا؟ بہت خوب سبحان سب اللہ. سے پرانا شہر ہے، خانہ کعبہ خدا کا پہلا گھر ہے، تو اس کو خانہ کعبہ وہاں بنا مکے میں موجود ہے، تو مکہ مکرمہ میں مکہ مکرمہ کو خانہ کعبہ سے نسبت ہے، خانہ کعبہ کی دیوار میں حجر اسود اس سے نسبت ہے، مقام ابراہیم وہاں ہے، آب زمزم کا کنواں وہاں ہے، صفا مروہ وہاں ہے، مینا و مزدلفہ و عرفات مکہ مکرمہ میں ہے. ان تمام چیزوں کی نسبت ہے مکہ مکرمہ میں، لیکن رب نے کبھی مکہ مکرمہ کو قسم سے یاد نہیں فرمایا. جب سیدہ آمنہ کے بطن پاک سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بشر کی اصلاح کے لیے لباس بشریت میں بنی ہاشم کی خوبصورت حویلی میں وہ تشریف لاتے ہیں، جیسے ہی زمین پر تشریف لاتے ہیں تو رب نے کہا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. رب فرماتا مجھے شہر مکہ کی قسم، شہر مکہ کی قسم. رب فرماتا ہے شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کہ ہماری تجلیوں کا نشر منفانے کا ہے، ہم شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں کہ ہماری کیا کہتے ہیں کہ رحمتوں کا لازوال سر چشمہ آب زمزم ہے، یا ہمارے شہر مکہ کی قسم اس لیے نہیں ہے کہ یہاں پر حجر اسود ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا مروہ ہے. صفا مروہ کو جہاں حضرت حاجرہ دوڑی تھی پانی کی تلاش میں، اور مینا وہ جگہ ہے جہاں سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی تھی. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد. حضرت علامہ قاری ہارون رشید صاحب اللہ مینا میں حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹا حضرت اسماعیل کو لٹا دیا زمین پر، چت نہیں پٹ لٹایا. فلما اسلموا وتلہ للجبین، پٹ لٹایا. چھری چلائی چلی نہیں، بلکہ امتحان تھا. اللہ نے حضرت ابراہیم تو ان تمام نسبتوں کے باوجود رب نے شہر مکہ کو قسم سے یاد نہیں فرمایا. کب فرمایا؟ جب سیدہ آمنہ کے بطن پاک سے اس خاتون گدی میں اللہ کے محبوب تشریف لاتے ہیں. اب یہ شہر مکہ خدا کو اتنا محبوب و پیارا ہے، رب فرماتا ہے مجھے شہر مکہ کی قسم. اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کھائی قرآن کھا کے گزر گئی قسم، اس کا پہ پاکی حرمت پہ لاکھوں سبب. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت ان نبی سے جس کو نسبت ہو جائے کیا کہتے ہیں سبحان اللہ. مگر ایک چیز مبالغہ آرائی نہیں ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونی چاہیے. اعلیٰ حضرت کے پاس ایک حافظ صاحب کچھ اشعار لکھ کے سنانے کے لیے گئے. اعلیٰ حضرت جی کا سناؤ. جب سنانے لگے تو اب اس میں شعر تھا، اس کا مفہوم شعر تو نہیں مجھے یاد ہے، مفہوم یہ تھا کہ یا رسول اللہ کی محبت میں نہ دن کو چین نہ رات کو چین، نہ کھانے پینے کا کوئی. تو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. ماشاءاللہ. کیا کہہ رہے تھے؟ ایک شعر وہ حضور کی بارگاہ میں ایک صاحب آئے شاعر، اللہ حضرت سرکار کی تو بھول جاتا ہے کہ اگر یہ سچ ہے تو آپ کا رتبہ بہت بڑا ہے. بہت شاعر لوگ کہتے ہیں نا، جی حضور، مقرر لوگ بھی کہتے ہیں. جی حضور. شرف الدین احمد یا منیری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے اے وائزو، اے خطیبو، تقریر بہت اچھی، بہت شاندار، فصاحت و بلاغت کا معیار بہت بلند. ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب. تمہارے جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، اگر یہ بگڑا ہے تو سب بگڑا ہے. چاہے تم جتنا چیخو چلاؤ، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ بہت بڑا رتبہ ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے
تو یہ جھوٹ ہے بہت تو خوب. کس کی بات کہاں ہے جہاں سے کوئی چیز چھٹتی نہیں. بے شک بے شک سبحان ان اللہ قد رفع لي الدنيا فانا انظر اليها الى ما هو قائم فيها الى يوم القيامه كانما انظر الى كف هذه. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے نگاہوں سے رب نے سارے حجابات اٹھا دیے. میں اسے یوں دیکھ رہا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی کی چیز کو دیکھتا ہوں. آقا آج بھی دیکھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. بے شک صاحب کرام نماز پڑھتے ہیں, بے شک ہزاروں کا مجمع ہے, اللہ کے محبوب امامت فرماتے ہیں, صحابہ پیچھے ہیں, مقتدی ہیں. بات نماز اللہ کے نبی فرمائے سننا توجہ سے سننا. جی حضور قال اقیموا الرکوع والسجود فواللہ انی لاراکم ورکوعکم. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ تم لوگ سجدہ اور رکوع ٹھیک سے کیا کرو. اللہ وَالرُّكُمَ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِ إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ. میں پیٹھ کے پیچھے بھی تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں, تمہارا سجدہ بھی. بے شک سبحان اللہ زندہ باد زندہ باد. جیسے میں سامنے دیکھتا ہوں ویسے پسے پشت بھی دیکھتا ہوں. میرے رب نے مجھ سے کچھ چھپایا نہیں. یہ تو مسلم شریف کی حدیث راوی حضرت انس بن مالک ہے, اور بخاری شریف کی حدیث راوی حضرت ابو ہریرہ ہے. قال هل ترون قبلتي ها هنا والله ما يقع علي ركوعكم ولا خشوعكم واني لاراكم وراء ظهري. اللہ کے محبوب صحابہ سے فرماتے تم لوگ سمجھتے ہو کہ میرا چہرہ قبلے کی طرف ہے. خدا کی قسم میں تمہارا رکوع بھی دیکھتا ہوں اور خشوع بھی دیکھتا ہوں. رکوع تو دیکھنے میں آتا ہے لیکن خشوع جو ہے وہ کیفیت دل ہے. تو مصطفیٰ کیفیت دل کو بھی دیکھتے ہیں. نہ کل چھپا تھا نہ چھپا ہے نہ آنے والے سمے میں چھپے گا. اللہ نے اپنے محبوب کو قدرت اپنی قدر مطلب ہونے کی حیثیت سے عطا کی ہے کہ رب کے محبوب سب کچھ دیتے ہیں. سبحان اللہ. ہماری نماز کیسی نماز ہے بتاؤ. زبان در ذکر دل در فکر خانہ چہ حاصل زی نماز پنجہ کرنا. کیا ملے گا؟ زبان تو ذکر کرتی ہے, دل گھر کے فکر. دل کو ٹھیک کرو, دل کو ٹھیک کرو. اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتا ہے. اگر دل ٹھیک ہے